بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2019 آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 13ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ 13ویں پارے کے شروع میں جو بیان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تکمیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا آنے سے، یہ کہہ کر کہ پہلے میری برات کا اعلان کرو۔ پھر کھلے عام آپ کی برات کا اعلان کیا گیا۔ بادشاہ کی بیوی اور ان سب عورتوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ معاشرے میں ایک شریف آدمی کے لیے برا سمجھا جاتا ہے۔ تو اتنی تفصیل بیان کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام عذر پیش کر رہے ہیں اس پارے کی ابتدا میں کہ میں اپنی براءت کیوں بیان کر رہا ہوں، اپنی پاکی کو کیوں بیان کر رہا ہوں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے غیب میں اس کی خیانت، اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ وما ابرئ نفسی، اور پھر فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی برے کاموں کا حکم دینا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ میں اپنی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے کیا مقصد کوئی شو مارنا یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پاک صاف ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ بادشاہ کو یہ بتانا کہ میں غیب، اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ میں نے خیانت نہیں کی۔ اور یہ بھی ہے کہ نفس کا تو کام ہی لوگوں کو برائی کی طرف ترغیب دینا ہے، ہاں رب نے مجھ پر رحم کیا جو میں بچ گیا اس گناہ سے۔ بادشاہ آپ کے اس علمی کلام سے بڑا متاثر ہوا اور بالآخر اس نے یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں جب قحط پڑتا ہے، یوسف علیہ السلام ان کو پہچانتے ہیں مگر بھائی نہیں پہچانتے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ایک اور بھائی بنیامین کو بھی لے کر آؤ، تو وہ پھر بالآخر والد سے کو سمجھا بجھا کے، والد تیار نہیں ہو رہے تھے اس کو بھیجنے کے لیے کہ وہ بھی کہیں گم نہ کر دو تم، لیکن بالآخر اس کو بھی لے آتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام پھر اپنے بھائی بنیامین کو ایک ہیلا کر کے، ایک تدبیر اختیار کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جب یہ بھائی واپس جاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پہلے ایک بھائی کو کنویں میں ڈال چکے ہیں، اب دوسرا بھائی ہم چھوڑ کر آئیں گے تو والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو ان میں جو بڑا تھا اس نے کہا میں تو اب واپس گھر نہیں جا سکتا، والد کو منہ نہیں دکھا سکتا، تم جاؤ بولو بھائی بادشاہ نے رکھ لیا۔ اور ایک جو ہے اس کا ایک ان کا ایک دستور ہے، ایک رواج ہے، تو میں تو اب یہاں سے جب تک نہیں ہٹوں گا جب تک مجھے موت نہیں آ جاتی۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو ایک اور غم ملتا ہے اور وہ پھر یوسف علیہ السلام کی یاد آتی ہے اور وہ روتے روتے نابینا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ یہ بیٹے مصر میں آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس پونجی بھی نہیں ہے، گھر میں قحط کا سما ہے، غریب ہیں، آپ اللہ کا واسطہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، انا نراک من المحسنین۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اس قسم پرسی کو دیکھا تو کہا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بھائی ایک دم پہچان جاتے ہیں، کہتے ہیں انک لانت یوسف، کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں، دیکھو اللہ نے ہم پر کیسا احسان کیا۔ جو بھی صبر کرتا ہے، تقوی والا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اسی کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو بھائیوں نے اقرار جرم کیا اور کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم ہی خطاوار تھے۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ میرے والد اور والدہ کو اور پورے خاندان کو لے کر آؤ، اور یہ پورا قافلہ چلتا ہے اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کے یہ بھائی سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے پوری کر کے دکھائی۔ اور اس واقعے میں اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر پھر یوسف علیہ السلام نے کوئی بھی غم نہیں بیان کیا کہ میرے ساتھ یوں ہوا، میرے ساتھ یوں ہوا، بلکہ جو اللہ کی نعمتیں آپ کے ساتھ ہوئیں وہ ساری بیان کی۔ اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھے جیل سے نکلوایا، اللہ نے کنویں سے نکلوایا، بازاروں میں بکا میں، تو اللہ نے کیسے میری، یعنی تمام وہ پہلو جو پازیٹیو تھے ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جاء بکم من البدوی، اللہ آپ کو گاؤں دیہات سے اٹھا کے شہر کی زندگی کی طرف لے آیا۔ اس میں بڑا سبق ملتا ہے کہ اتنی آزمائشوں کے بعد بھی آزمائشوں سے نکلنے کو تو بیان کر رہے ہیں، آزمائش میں جانے کو بیان نہیں کر رہے۔ اور پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت بھی دے دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھا دیا، تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔
یہ سورہ یوسف کا میں جو واقعہ ہے پورا تفصیل سے بیان کر کے اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، جو صرف یہود اور نصارہ جانتے ہیں، اور آپ یہ باتیں نہیں جانتے تھے، تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہود و نصارہ کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ چیزیں جو تمہارے پاس ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اے ٹو زیڈ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک فرشتہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتا ہے، اور یہ قرآن بھی اسی طرح اللہ کی آسمانی کتاب ہے جیسے کہ تورات اور انجیل تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسانوں سے شکایت کرتے ہیں کہ یہ تو ایک یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن کو لوگ صبح و شام دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اعراض کرتے ہیں۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا چاہیے ایسے ایمان نہیں لاتے، ایمان لاتے بھی ہیں تو شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ میں۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اعلان کیا گیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاؤں گا اور جو مجھے فالو کرنے والے ہیں وہ بھی قیامت تک لوگوں کو بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں گے۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد میں توحید کا مضمون ہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کے دلائل۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، دیکھو آسمانوں کو ستونوں کے بغیر اس نے کھڑا کر دیا، اور سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، کل یجری، سب کے سب ایک دائرے میں چل رہے ہیں، یدبر الامر، مد الارض، زمین کو کیسے اس نے پھیلا دیا، وجعل فیہا رواسی وانہارا، پہاڑ پیدا کر دیے، نہریں پیدا کر دیں، من کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، ہر پھل کے درجنوں اس نے قسمیں پیدا کر دیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں، یہ کائنات خود سے نہیں بنی، کسی نے بنایا ہے اور بنانے والا بہت طاقتور ہے۔ اسی صورت میں ایک اہم آیت یہ بھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جس نے خود اپنی حالت کو نہ بدلا ہو۔ تو تم اپنی حالت اچھی کرنا چاہو گے تو اللہ اچھی بنا دے گا، اپنی حالت کو بدتر سے بدتر بنانا چاہو گے تو اللہ تمہاری حالت بدتر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اہل جنت کی علامات بیان کی، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اپنے ایگریمنٹ کو، عہد کو پورا کرتے ہیں، ایگریمنٹ توڑتے نہیں ہیں، یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں، صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، لوگوں کو دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور لوگوں سے چھپا کے بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جس میں یہ لوگ، ان کے باپ دادا، ان کی آل اولاد، ان سب جو بھی جنت میں جانے والے ہوں گے، ان میں سے اللہ ان کی برکت سے ان کے رشتہ داروں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں جمع کر دے گا، اور فرشتوں کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ اور اس کے برعکس جہنم کے لوگ ہیں، یہ ان کی کیا علامتیں، ينقضون عہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے بتایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو ایمان والے لوگ ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان میں آتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار، دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قرآن کا تعارف کروایا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بھی اعلان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نعمتیں بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کافر کے عمل کی ایک مثال دی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ ایمان کے بغیر آخرت میں نیکیوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی مثال دی ہے، مثل الذین کفروا بربہم، کہ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال کرماد، ایک راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے کہ ہوا چلے تو وہ بالکل غائب ہو جائے۔ تو جیسے راکھ کا ڈھیر دیکھنے میں نظر آتا ہے، وزن نہیں ہے، تو ایسے ہی کافر کا عمل دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کا وزن نہیں ہے۔
آخرت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول بھی ذکر کیا کہ وہ لوگوں کو دنیا میں جھوٹے وعدے کر کے گمراہی کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ شیطان برات کا اعلان کر دے گا۔ قال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تمہیں دنیا میں بڑے سبز باغ دکھائے تھے مگر وہ سب جھوٹے وعدے تھے۔ اور شیطان کہے گا کہ آج میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، میں تو خود کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے شیطان سے دوستی سے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کلمہ توحید کی مثال دی ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور شاخیں آسمان میں ہوں۔ تو جو توحید پر ہوتا ہے اس کی بھی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، اور جو شرک پر ہوتا ہے اس کی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ یہ بڑی بہترین مثال دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ کیا جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر کے دعائیں مانگ رہے تھے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پہلے تو شہر بنا دوسری جگہ پر ہے، اور پھر امن والا بنا، اور مجھے اور میری آئندہ آنے والی اولاد کو بت پرستی سے دور کر دے۔ اور پھر یہ بھی دعا مانگی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ ایسی جگہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو اور بچے کو، کہ جہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے، تو اب تو ایسا کر دینا میرے جانے کے بعد افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اس جگہ کو لوگوں کی نظر میں ایسا محبوب بنا دینا کہ لوگوں کے دل کھنچے چلے آئیں اس کی طرف۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کی آج برکات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے پروازیں اڑتی ہیں، اور اس بیابان زمین میں جہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، ایک ریگستان تھا، کیسا اللہ نے اس کو لوگوں کی محبت کی وجہ سے آباد کر دیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی، اور میری دعا قبول کر، ربنا اغفر لی ولی والدی، میری اور میرے والدین کی مغفرت کر۔ یہ اس وقت ہے جب اللہ نے آپ کو آپ کے والد کی مغفرت کی دعا کی، اس وقت پابندی نہیں لگی تھی، بعد میں قرآن میں آتا ہے ہم نے ابراہیم پر پابندی لگا دی کہ مشرک والد کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس پارے اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو ایک دھمکی دی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو، ان پر عذاب اس لیے نہیں آتا، يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، ایک دن ہے جس کے لیے اللہ نے عذاب کو مؤخر کیا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ تو ان کی دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی عیش کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑنا، آخرت کا عذاب آئے گا، بہت سخت عذاب ہوگا، جس کی اللہ نے پھر اس صورت میں اور اس کی اختتام میں تفسیر بیان کی۔ اور صورت کا اختتام اور پارے کا اختتام کیسے ہوا؟ ھذا بلاغ للناس، یہ بات ہے جو لوگوں تک ہم نے صاف صاف پہنچا دی ہے، وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ لوگ ڈریں، وَلِيَعْلَمُوا، اور لوگوں کو یقین آ جائے یہ دلائل سن کر، انما هو الہ واحد، کہ الہ اور معبود صرف ایک ہی ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔